میں یہ عرض کر رہا تھا مولانا روم رحمت اللہ علیہ جب جلال میں آ گئے تو حضرت وہ بزرگ تھے، وہ کہنے لگے حضرت شاہ شمس تبریز بھی آپ غصہ کیوں کرتے ہو، آپ کی کتابیں ہیں پانی میں گری ہیں، میں ابھی نکال کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہنے لگے ان کتابوں کے پاس اب بچا کیا ہے، ان کی تو سیاہی بھی پانی میں تعلیل ہو گئی، سارا پانی تالاب کا سیاہی بن گیا، اب آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اس بزرگ نے کہا اچھا دیکھو، وہ تالاب میں اتر گئے، ایک ایک کتاب کو اٹھا کر باہر نکالتے، اس پہ ہاتھ مارتے، اس میں سے گرد نکلتی، گرد نکلتی، ساری کتابیں نکال کے باہر جوڑ کے رکھ دی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ چیز دیکھی پوچھنے لگے بابا جی ای چیز، بابا جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہاں چیز ہے اس کے تو نہ جانے، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا، یہ وہ فن ہے جس کو تو نہیں جانتا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کیفیت دیکھی انہیں سمجھ آ گئی یہ جو علم میں اٹھائے پھرتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جب سمجھ آتی ہے تو پھر بولی بدل جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں متن متون فوائد ٹھپ رکھ، کنز کنوز دکائے ٹھپ رکھ، علم و بس کری ہو یار ایک کو الف درکار، پھر یہ بولی ہوتی ہے۔ بس پھر مولانا روم نے کیا کیا، ابھی پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، درس و تدریس چھوڑ دی، کتابیں چھوڑ دی، درس حدیث چھوڑ دیا، درس تفسیر چھوڑ دیا، طلبہ کو چھٹی کرائی، بوریا بستر اٹھایا اور اس درویش کے پیچھے چل پڑے۔ جب سمجھ آتی ہے تو یوں ہوتا، جب سمجھ آتی ہے، جب تک سمجھ نہیں ہوتی بندہ اپنے نام و نمود پہ مرتا رہتا، اپنے نام و نمود پہ مرتا ہے، میری واہ واہ ہو جائے، میری بلے بلے ہو جائے، میرے لیے نعرے لگ جائیں، جب تک سمجھ نہیں ہوتی یہ کیفیت ہوتی، اور جب سمجھ آ جاتی ہے پھر کہتا ہے نہیں اب نہیں۔ جب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا لوگوں نے تانے دیے، کسی نے کہا کہ یہ بدبختی مسلط آ گئی معاذ اللہ، پہلے قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، درس قرآن دیتے تھے، اللہ نے توفیق چھین لی، نعمت سلب ہو گئی، بدبختی غالب آ گئی، طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے۔ لیکن جب لوگ مخالفت میں باتیں کرتے ہیں انہی باتوں سے ہی کوئی نہ کوئی بات بن جاتی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، مولوی جلال میں آتے ہیں، صوفیاء خوش ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں لگے رہو ہمیں کیا۔ اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سلطان الہند آپ فرماتے ہیں کہ بسن بسنگ ملامت زجاجہ ناموس، در کوئے عشق بریز آبرو تقوارا، کہتے ہیں بندے لعنت ملامت کے پتھروں کے ساتھ زجاجہ ناموس کو توڑ دے، یہ ظاہری رکھ رکھاؤ، یہ بود و باش، یہ نمود و نمائش جو لوگوں کے لیے ہے اس کو پاش پاش کر دے، زجاجہ قلب کو توڑ کہ عشق کی گلی کے اندر یہ ظاہری رکھ رکھاؤ بھی قربان کرنا پڑتے ہیں، اپنے دل پر چوٹ لگانا پڑتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جو شکستہ ہو وہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کرتا۔ مولانا روم نے چھوڑ دیا، پھر 13 برس حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے نکل گئے۔ 13 برس کے بعد جب وہ واپس آئے تو واپس آ کر انہوں نے مثنوی لکھی، مثنوی، مانوی، مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی، پھر لکھی۔ پھر اس مثنوی میں کہتے ہیں، وہ جو مثنوی لکھی 13 سال کے بعد واپس آ کر کہتے ہیں لوگوں ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، نصیحت کرتے ہیں، نصیحت جب مولوی سے مولا نہ بن گئے زبان پر نصیحت جاری ہو گئی، کہتے ہیں ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، لوگوں کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا، کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا، ہیچ آدم
خود بخود شیخ نشد، اور کوئی بھی آدمزاد خود بخود شیخ اور کامل نہیں بن سکتا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ مولوی فقط مولوی تھا، اس وقت تک مولائے روم نہیں بن سکا جب تک شمس تبریز کی بارگاہ میں نہیں آ گئے، ان کی غلامی میں نہیں آ گئے۔ یہ اولیاء اللہ کی غلامی مولوی کو مولا نہ بنا دیتی، یہ پھر زندگی پر ضرب یضرب وہ ضرب دماغ پر لگاتا ہے، جب ولی کی سنگت میں جاتا ہے تو وہ ضرب دل پر لگتی ہے، پھر زجاجہ قلب پاش پاش ہوتا ہے، پھر نور معرفت اور نور باطن پیدا ہوتا ہے۔ جب اندر کی شمع جلتی ہے، باطن منور اور روشن ہوتا ہے، تب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان ظاہری کے سارے علوم کو طلاق دے دیتا، پھر چھوڑ دیتا، پھر کہتا ہے جب من روشن ہو اور لا مولا کے ساتھ لگ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فیضان اور انوار کا تجلیات کا نزول شروع ہو جائے اور اس کا تعلق انوار ملائکہ کے ساتھ قائم ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی تجلیات اور انوار کا ظہور اس کے زجاجہ قلب پر شروع ہو جاتا ہے، پھر بندے کی بولی بدل جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے، وہ جو حجرہ شاہ مقیم والوں نے کہا کہ کتی حجرہ شاہ مقیم جٹی حجرہ شاہ مقیم دی ایک نکی جی عرض کرے، سنا نا کلام آپ نے، جٹی حجرہ شاہ مقیم دی نکی جی عرض کرے، میں صدقہ دیواں پیر دا جس سر دا سائیں مرے، کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، ایسے ہی ہے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے، راواں ہو جان سجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ پھر بولی یہ ہوتی ہے، بولی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جٹی، وہ کیا کہتا ہے؟ جٹی حجرہ شاہ مقیم دی نکی جی عرض کرے۔ یہ جٹی کیا ہے؟ یہ جٹی انسان کی روح ہے، کیا ہے؟ روح ہے، اور حجرہ انسان کا دل ہے، کیا ہے؟ یہاں پر وہ شاہ آ کے مقیم ہوتا ہے، وہ شاہ آ کے مقیم ہوتا ہے، یہ انسان کی روح پکار رہی ہے، روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ میں تو عالم ارواح کا پرندہ تھی، ہر وقت تیری بارگاہ کے انوار اور تجلیات میں رہتی تھی، تیری بارگاہ کے انوار کا مجھ پر نزول ہوتا تھا، مجھے وہاں سے کاٹ کر تو نے انسان کے جسم میں بند کر دیا ہے۔ اب انسان کی روح اندر روتی ہے، گری اور زاری کرتی ہے، تڑپتی ہے، آہ پکار کرتی ہے، اے ظالم نفس، ظالم جسم، کب تیری موت واقع ہوگی اور میں تجھ سے نکل کر پھر اپنی اصل کی طرف واپس جاؤں گی۔ یہ انسان کی روح روتی۔ مولانا روم جو کہتے ہیں بشنو از نے چوں حکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت، کہتے ہیں لوگوں سنو یہ بانسری کیا کہتی ہے، یہ بانسری محبوب کے ہجر کا نالا آلاب رہی ہے۔ آپ نے بانسری دیکھی ہے نا، دیکھی ہوئی ہے؟ بانسری کہتے ہیں جب وہ اپنے اصل بانس کے ساتھ ہوتی ہے تو ہری بھری ہوتی، سرسبز و شاداب ہوتی، پھر ظالم لوگ اس کو کاٹ کر علیحدہ کر دیتے، جب کٹ جاتی ہے اپنی اصل سے، پہلے سبز و شاداب تھی اب رنگ پیلا ہو جاتا، اب سوکھنے لگ جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، مگر اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، پھر اس کے جسم کو لخت لخت کیا جاتا ہے، چھید ڈالے جاتے ہیں، جب اس کا جسم لخت لخت ہوتا ہے پھر اس کے اندر پھونک مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ بانسری وہ روح ہے جو اصل سے کٹ گئی، انسان کے ظالم جسم میں بند ہو گئی، اور یہاں پر گناہوں کے زور کی وجہ سے مولا اعلیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور سے کمزور ہوتا گیا، اب وہ بانسری اندر روتی